ہمارے برادران وطن نے 33 کروڑ اپنے جن کی پوجا ہوتی ہے انہیں بنا رکھا ہے دیوی دیوتا. ہم نے 360 دیوی دیوتا بنا رکھے تھے. روزانہ صبح کو اٹھ کر ہم ان کی عبادت کیا کرتے. ہم راستے سے بھٹکے ہوئے تھے، منو کے راستے سے بھٹکے ہوئے تھے. اللہ نے ایک یتیم کو پیدا کیا جس کا باپ جا چکا تھا، اس کو گود میں لیا اس کے دادا نے. 8 سال کے تھے، دادا بھی چلا گیا. دادا نے ہاتھ پکڑ کر کے اپنے بڑے بیٹے کے ہاتھ میں دیا. بکریوں کو چراتا تھا، لیکن عرب کے لوگ پڑوسیوں کے اوپر ظلم کرتے تھے. اس کا ویوہار بہت اچھا تھا. رشتہ داروں کو مال کو لوٹتے تھے، رشتہ داریوں کو توڑتے تھے، وہ جوڑتا تھا. غریبوں کی مدد کرتا تھا، ان کے بوجھ کو اپنے سر پر لیتا تھا. سچ بولتا تھا، جھوٹ نہیں بولتا تھا. کسی کی امانت کے اوپر دست درازی نہیں کرتا تھا. جب وہ 40 سال کا ہوا تو اس نے وہی چراغ جو بھارت کی دھرتی پر چلا تھا اس کو عرب میں چلایا. کوئی نیا چراغ نہیں ہے، اس کو سمجھو. کیا ایک دین کا چراغ، دین عقیدے کو کہتے ہیں. کیا مطلب؟ ایک اوم، ایک اللہ کی عبادت ہوگی، اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہوگی. بھارت کی دھرتی پر جو چراغ جلاتا تھا اسی چراغ کو ہر نبی جلا رہا ہے. یہ ہندوستان کی خصوصیت ہے. پھر اس کے بعد نبیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا. جس طرح نوح کو بھیجا، قرآن کہتا ہے وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، ہم نے قوم عاد کی ہدایت کے لیے نبی بھیجے ہود کو. انہوں نے کیا پیغام دیا؟ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ، اے میری قوم ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. کون اللہ؟ وہی اوم جس سب سے پہلے جس کی عبادت اس دھرتی کے اندر کی گئی. پھر اس کے بعد قرآن کہتا ہے وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. ایک لفظ کا بھی فرق نہیں. پھر قرآن کہتا ہے وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم. ہر ایک یہی کہ یہاں تک کہ میں تفصیل سے بچنا چاہتا ہوں، آتے آتے ہم بھی اسی طرح برباد تھے. جس طرح آج دنیا بھٹکی ہوئی ہے، اپنے اس دھرتی کے اوپر جو آواز اٹھی تھی ایک اوم یعنی ایک اللہ کی عبادت، دنیا ہٹ گئی. ہم بھی اسی طرح ہٹے ہوئے تھے. ہمارے برادران وطن نے 33 کروڑ اپنے جن کی پوجا ہوتی ہے انہیں بنا رکھا ہے دیوی دیوتا. ہم نے 360 دیوی دیوتا بنا رکھے تھے. روزانہ صبح کو اٹھ کر ہم ان کی عبادت کیا کرتے. ہم راستے سے بھٹکے ہوئے تھے، منو کے راستے سے بھٹکے ہوئے تھے. اللہ نے ایک یتیم کو پیدا کیا جس کا باپ جا چکا تھا، اس کو گود میں لیا اس کے دادا نے. 8 سال کے تھے، دادا بھی چلا گیا. دادا نے ہاتھ پکڑ کر کے اپنے بڑے بیٹے کے ہاتھ میں دیا. بکریوں کو چراتا تھا، لیکن عرب کے لوگ پڑوسیوں کے اوپر ظلم کرتے تھے. اس کا ویوہار بہت اچھا تھا. رشتہ داروں کو مال کو لوٹتے تھے، رشتہ داریوں کو توڑتے تھے، وہ جوڑتا تھا. غریبوں کی مدد کرتا تھا، ان کے بوجھ کو اپنے سر پر لیتا تھا. سچ بولتا تھا، جھوٹ نہیں بولتا تھا. کسی کی امانت کے اوپر دست درازی نہیں کرتا تھا. جب وہ 40 سال کا ہوا تو اس نے وہی چراغ جو بھارت کی دھرتی پر چلا تھا اس کو عرب میں چلایا. کوئی نیا چراغ نہیں ہے، اس کو سمجھو. کیا ایک دین کا چراغ،
دین عقیدے کو کہتے ہیں. کیا مطلب؟ ایک اوم، ایک اللہ کی عبادت ہوگی، اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہوگی. منیب غامدی کہتے ہیں کہ میں بازار میں تھا، میں نے دیکھا کہ ساری دنیا خرید و فروخت کر رہی ہے. ایک آدمی ہے جو یہ کہتا چلتا ہے یا ایھا الناس وحدوا اللہ تفلحوا، اے لوگو ایک اللہ، ایک اوم کی عبادت کرو، سفل ہو جاؤ گے. میں نے دیکھا کہ اس ماحول میں کوئی مٹھی لیتا ہے، اٹھاتا ہے اور مٹی اس کے اوپر ڈال دیتا ہے، وہ دیکھتا بھی نہیں کسی کو. میں نے دیکھا کوئی تھوک دیتا ہے، وہ صاف کر لیتا ہے، کچھ نہیں کہتا کسی سے. میں نے دیکھا کہ پیچھے پیچھے ایک آدمی آ رہا ہے، وہ کہتا ہے یا ایھا الناس لا تسمعوا کلامہ انہ کذاب، اے لوگو اس کی بات نہ سننا، یہ جھوٹا جا رہا ہے، اور پتھر اٹھاتا ہے اور مارتا جاتا ہے اس کو. میں نے اس ماجرے کو دیکھا تو مجھے حیرت ہوئی. میں نے اپنے باپ سے پوچھا کہ ابا یہ کیا ہو رہا؟ کہا کہ یہ شخص مکے کا رہنے والا ایک قریشی ہے، محمد نام ہے، اور یہ کہتا ہے کہ مجھے اللہ نے نبی بنایا ہے. یہ اس کا پیغام دے رہا ہے دنیا کو کہ اللہ ایک ہے، اوم ایک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے. تو میں نے کہا یہ کون ہے جو پتھر مار رہا ہے؟ کہا یہ اس کا چچا ہے ابو لہب. یہ چراغ نیا چراغ نہیں ہے. دین یعنی اللہ ایک ہے، اوم ایک ہے، اس کی عبادت ہوگی، اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہوگی. یہ ہمارا عقیدہ ہے. آدم سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک دین ایک ہی ہے، ایک بال برابر بھی اس کے اندر فرق نہیں ہے. میرے بھائی ہمارے دل کے اندر اس کی آواز جگہ کر گئی. ہم نے اپنے پہلے دھرم کو چھوڑ کر اس کے قدموں کے اوپر سر رکھ دیا. لیکن ہم جانتے ہیں کہ یہ دھرم نیا دھرم نہیں آئے. عرب کے اندر آخری نبی نے جس آواز کو بلند کیا اور ساری دنیا کے عربوں مسلمانوں نے جس کو قبول، یہ سب سے پہلی آواز اسی بھارت کی دھرتی سے اٹھی تھی. آج ہم کو کہتے ہو گھر واپس چلو. ارے بابا ہم نے تو منو کی چوکھٹ پر سر رکھ رکھا ہے، ہم کہاں گھر جائیں گے؟ ہمارا گھر کوئی نہیں ہے.